رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل. تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ بعض مرتبہ ایمان اور اسلام کو ایک ہی معنی میں مراد لیا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا مترادف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن حضرات شارحین نے حدیث جبرائیل کی روشنی میں دونوں کے اندر کچھ فرق بیان فرمایا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ان عقائد سے ہے جن پر ایمان کا مدار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر آدمی دل میں یقین رکھے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کا یقین رکھے، تقدیر کو مانے، اور ان تمام عقائد پر جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں ان سب پر یقین رکھے، اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی جو اعمال شریعت میں مشروع ہیں ان پر آدمی عمل کرے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو حضرات محدثین نے بیان فرمایا، ورنہ کبھی ایمان کو اسلام کے معنی میں، کبھی اسلام کو ایمان کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، اور نصوص میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے ایک بیان میں سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھے گا وہ اگلے جمعے تک ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ایک ضعیف سند سے منقول ہے اور فضائل کے باب میں قابل قبول ہے۔ روایت کا متن یہ ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله عز وجل من السوء إلى الجمعة الأخرى۔ یہ علامہ ابن السنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ صفحہ 213 دارالزمان مدینہ منورہ سے شائع شدہ ہے، اور بعض دیگر کتابوں میں بھی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سند اگرچہ کچھ ضعیف ہے مگر قابل قبول ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے طریقہ اپنائے تو ایسا کیوں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی
والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، یا جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی اولاد بھی ساری کی ساری اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ عمومی معاشرت کے اعتبار سے ہے کہ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جیسا کرتا ہے، والدین کے حقوق کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کے اندر بھی یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ اکا دکا کوئی معاملہ اس کے خلاف پیش آ جائے اللہ کی حکمت اور مصلحت سے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا اس عورت کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ سیدھی جنت میں چلی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص بچے کی پیدائش کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ اخروی اعتبار سے شہید کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت کی مستحق قرار پائے گی۔ بہرحال یہ اس کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری کی بات ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بیان میں سنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے پر 3 دن اور جماعت فوت ہو جانے پر 7 دن تک افسوس کرتے تھے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک تکبیر اولیٰ یا جماعت کا چھوٹ جانا قابل افسوس بات ہے، اور ہر مسلمان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلا عذر تکبیر اولیٰ یا جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ لیکن یہ جو تفصیل سوال میں ذکر کی گئی ہے کہ صحابہ کرام تکبیر اولیٰ چھوٹنے پر 3 دن اور جماعت چھوٹنے پر 7 دن افسوس کرتے تھے، اس کی صراحت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو دائمی جنتری لگی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ عصر مغرب عشاء اور دیگر نمازیں مقررہ وقت سے 5 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ 5 منٹ بعد اذان دینے سے مغرب میں تاخیر تو نہیں ہوگی؟ کیا 5 منٹ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کم نہیں کر سکتے؟ جواب یہ ہے کہ یہ 5 منٹ احتیاطاً لکھے گئے ہیں، ورنہ تو جب اصل وقت ہو جائے تو اس کے فوراً بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ اپنی گھڑیوں کی حالت اور جنتریاں دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے، اور زیادہ تاخیر خاص طور پر مغرب میں مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص قیام اور سجدے پر تو قادر ہے لیکن رکوع پر قادر نہیں ہے تو یہ بات ناقابل فہم ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا آدمی پایا جائے جو کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، تو وہ قیام کی حالت ہی میں نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے جتنا بھی جھک سکے جھک جائے گا، اور پھر سجدہ حسب معمول بجا لائے گا۔ اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کھڑے ہو کر کے پڑھے گا، اور رکوع کے لیے جتنا بھی جھک سکے جھک جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے جماعت کی نماز فاسد ہو جائے
تو دوبارہ جماعت کرتے وقت اقامت کہنا پڑے گی یا نہیں؟ اگر فوراً دوبارہ نماز ہو رہی ہے تو اقامت کی ضرورت نہیں ہے، وقفے کے بعد ہو رہی ہے تو اقامت کہی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز کے لیے تکبیر کس وقت پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جب امام مصلی پر پہنچ جائے تب اقامت شروع ہو۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب امام مصلی کے لیے چل پڑے اور مؤذن کی نظر اس پر پڑ جائے تو اسی وقت سے تکبیر کہی جا سکتی ہے، مصلی تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر امام مصلی کے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے تو آپ مصلی پر پہنچ کر تکبیر کہنا یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن تھے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ پر نظریں لگائے رہتے تھے۔ جیسے ہی آپ باہر کے لیے تشریف لانے کا ارادہ فرماتے، آپ تکبیر شروع فرما دیتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جب امام مصلی پر جائے جبھی تکبیر ہو، اس پر اصرار مناسب نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ مقتدیوں کو تکبیر میں کس وقت سے کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں یا پہلے سے کھڑے ہو جائیں؟ تو پہلے سے کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ صفیں درست کرنے میں سہولت رہے۔ اور جن عبارات میں یہ لکھا گیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں حی علی الصلاۃ سے تاخیر نہ کریں، اس سے پہلے بہرحال کھڑے ہو جائیں۔ سوال کرتے ہیں کیا اذان کا جواب دینے پر ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ صحیح روایت میں موجود ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اگر پوری اذان کا جواب دے کر دعائے وسیلہ بھی پڑھ لے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شفاعت کی ضمانت لی ہے ایسے شخص کے لیے۔ یہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے، لہذا جو ضعیف حدیث کا مضمون ہے اس کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وطر میں دعائے قنوت اور رفع یدین اور تکبیر کہنا سنت ہے یا واجب؟ دعائے قنوت واجب ہے اور اس میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، نفس دعا واجب ہے، اور اس کی جو تکبیر ہے وہ راجح قول کے مطابق سنت ہے۔ واجب کا بھی قول ہے لیکن ترجیح دی گئی ہے سنت ہونے کے بارے میں۔ اگر چھٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نماز میں امام کے دوسرے سلام سے پہلے دوسرا سلام پھیر دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، امام کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ تو آن لائن جبکہ لائیو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، ٹیپ نہ چلایا جا رہا ہو بلکہ خود قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اگر وہ سجدے کی آیت پڑھیں تو سجدے تلاوت کر لیا جائے، گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ موبائل میں جو آواز آ رہی ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آن لائن دعا پر ہاتھ اٹھا کر دعا میں شریک ہونا اور آمین کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ دعا ہی کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ اجتماعی دعا میں درود شریف اور حمد و ثنا کے صیغے میں سامعین کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے یا خاموش رہیں گے؟ مثلا اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک، یا درود شریف یا استغفار، اس میں سامعین کیا کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار میں تو آمین کہیں گے، اور حمد و ثنا کے کلمات میں بے شک کہہ سکتے ہیں
اور اگر کچھ نہ بھی کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص سفر شرعی کی نیت سے ایک ہفتے کے لیے روانہ ہوا، لیکن منزل سفر پر پہنچنے کے بعد اس نے 15 دن کی نیت کر لی، تو کس نیت کا اعتبار ہوگا؟ جب اس نے منزل پر پہنچ کر 15 دن کی نیت کر لی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا اور وہ نماز وہاں پر پوری پڑھے گا۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی عدت کتنی ہے؟ کیا طلاق بائن کی عدت میں نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری کی عدت گزارے گی، اور عدت کے بعد یا عدت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور طلاق رجعی میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا خلا میں مہر کا واپس لوٹانا ضروری ہے؟ اگر بیوی شوہر سے تنگ آ کر خلا لینا چاہے اور اسی طرح سسرال والوں نے جو دوسری چیز زیور کپڑے وغیرہ دیے ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ خلا میں تو مہر واپسی کی شرط ہی ہوتی ہے، جبھی تو خلا ہوتا ہے، اور جو سامان سسرال سے آیا ہے اگر ان کے خاندان میں واپسی کا عرف ہے تو واپس کیا جائے گا، اور میکے سے جو سامان گیا ہے وہ تو بہرحال واپس ہوگا جس حالت میں بھی ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان پر 15 لاکھ روپے قرض تھے، انہوں نے 2 بیٹے چھوڑے جو ان کی دکان سنبھال رہے ہیں، اب یہ 2 بیٹے جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو 15 لاکھ الگ کریں گے یا نہیں؟ والد کے ترکے میں مکان بھی ہے جس کی قیمت 15 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مصولہ صورت میں والد مرحوم کا قرضہ ان کے چھوڑے ہوئے ترکے مکان وغیرہ سے ادا کیا جائے گا، اور مرحوم کے جو وارثین ہیں بیٹے وغیرہ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد والد صاحب کے ترکے میں سے ان کے حصے میں کتنا مال آ رہا ہے اور خود ان کا ذاتی مال کتنا ہے، اس سب کو ملا کر جو قابل زکوٰۃ مال ہے، مثلا روپیہ پیسہ مال تجارت، اس کو جوڑ کر حسب شرائط 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کی تقسیم ہوگی اور پھر اس میں زکوٰۃ کا حساب لگے گا۔ عبداللہ ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اپنی ساری زکوٰۃ اسی مدرسے میں دیتا ہے، پھر تنخواہ بھی مدرسے سے لیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر مدرسے والے تملیغ کے بعد اس کو تنخواہ دیتے ہیں یا امدادی رقم سے تنخواہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے مغربی یو پی میں کسان اپنی ضرورت سے زائد جانوروں کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان جانوروں کو پکڑ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مذکورہ معاملے میں جانور کے مالک کی نیت کا اعتبار ہے، اگر اس نے یہ نیت کر کے چھوڑا ہے کہ جو چاہے اسے پکڑ لے، کوئی مواخذہ نہیں، تو دوسروں کو پکڑنے کی اور اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہوگی، اور اگر مالک نے اس طرح کی نیت نہیں کی بلکہ صرف چرنے کے لیے جانور کو چھوڑ دیا ہے اور اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے پکڑا ہے تو وہ اعتراض کرے گا یا اعتراض کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے ایسے جانوروں کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے؟ بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں
جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھایا جائے، اور اگر کوئی کھا لے تو حرج بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، لیکن اسے باقاعدہ مسنون کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبرستان کی زمین سے متصل ایک شخص کا مکان ہے، وہ اپنے مکان کی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے جس میں 10 ہاتھ زمین قبرستان کی استعمال ہو رہی ہے، تو کیا قبرستان کی کمیٹی والوں سے وہ قبرستان کی 10 ہاتھ زمین خرید کر گھر کی دیوار سیدھی کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ قبرستان وقف کا ہے، موقوفہ جائیداد ہے، تو کمیٹی والوں کے لیے اسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ وقف کیا قبرستان نہ ہو، کسی کی ملکیت ہو، تو مالک بیچ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مشینی ذبیحہ کا کیا حکم ہے، حلال ہے یا حرام؟ ہمارے ہاں نیو یارک میں بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز۔ تو جواب یہ ہے کہ معتبر علماء اور مستند دارالافتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ مشینی ذبیحہ، جس میں مشین سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دسیوں سینکڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ ہر ذبیحہ پر الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پوچھتے ہیں تلسی کا پیڑ گھر میں لگانا کیسا ہے؟ سنا ہے بعض غیر مسلم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تلسی کا پودا لگانا شرعاً درست ہے، کوئی پوجا کرے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی وجہ سے درخت لگانا ناجائز نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں اور بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن میرا قرآن کچھ کچا ہو گیا ہے۔ رمضان میں بمشکل محنت سے یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتا ہوں، تو میں تدریس کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھتا رہوں اور مجھے یاد ہو جائے، اس کی کوئی تدبیر یا دعا بتلا دیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ وقت نکال کر تلاوت کا اہتمام کریں، اور جتنا یاد ہو جائے حفظے کے اندر قوت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یادداشت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو یاد رکھنے کی، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔